دوستو ملیشیا سے نیدرلینڈ کی طرف ایک شپ نے جانا تھا جس نے گزرنا تھا سوئز کینال سے۔ سوئز کینال یعنی کہ سوئز نہر مصر میں واقع ہے۔ یہ شپ جب روانہ ہوئی اور 23 مارچ کو سوئز کینال کی طرف پہنچی تو ایسا کیا ہوا کہ یہ وہاں پر ریت کی تہہ میں دھنس کر رہ گئی اور وہاں سے نکل نہ پائی۔ دوستو میں ہوں محمد ابوذر اور میں آپ کو بتاؤں گا سوئز کینال کرائسس کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کہ سوئز کینال کیا ہے۔ سوئز کینال ایک نہر ہے جو کہ مصر میں واقع ہے۔ اس کی کنسٹرکشن 1859 میں سٹارٹ ہوئی اور 1869 میں مکمل کی گئی اور اس کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کی لمبائی 193 کلومیٹر یعنی 120 مائلز ہے۔ سوئز کینال ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو آپس میں ملاتا ہے اور اس کے مضافات میں جو ممالک آتے ہیں اس میں یمن، سعودی عربیہ اور سوڈان شامل ہیں۔ .400 میٹر لمبی اس شپ نے جب 23 مارچ 2021 کو سوئز کینال کا رخ کیا تو تیز ہوا اور طوفان نے اس کا رخ موڑ دیا اور ایسے موڑا کہ پوری کی پوری کینال کو بلاک کر دیا۔ نہ آمد و رفت ہو سکتی ہے اور نہ ہی شپ آگے جا سکتی ہے۔ یہ شپ جس کا وزن 2,22,000 میٹرک ٹن تھا جب بری طرح ریت میں دھنس گئی تو ابتدا میں تو یہ ایک معمولی سا مسئلہ لگا، لیکن جب تمام تر حربے ناکام ہوئے تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بظاہر تو یہ تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس میں ہیومن ایرر یعنی جو عملہ اس وقت اس شپ میں کام کر رہا تھا اس کی غلطی یا پھر ٹیکنیکل ایرر یعنی تکنیکی وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو ایسا کیا ہے اس کینال میں کہ اس کینال کی بندش کی وجہ سے دنیا کی 12% تجارت مکمل طور پر متاثر ہوئی۔ دوستو اس کینال سے روزانہ دنیا کے 30% کنٹینر شپ گزرتے ہیں اور دنیا کا 7% آئل اس راستے سے جاتا ہے۔ مصر کی جی ڈی پی میں 2% کنٹریبیوشن اسی کینال کی ہی وجہ سے ہے جو اس کو ریونیو بنا کے دیتا ہے۔ ایک طرف پوری کینال ایور گیون شپ کی وجہ سے بلاک ہے اور یہ مصر کی گورنمنٹ کے لیے دھرتے سر بن گیا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا پیچھے سے آنے والی باقی شپس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ایک راستہ موجود ہے جو کہ کیپ آف گڈ ہوپ کے نام سے کہلاتا ہے۔ یہ راستہ ساؤتھ افریقہ کے قریب سے ہو کے گزرتا ہے، لیکن یہ فاصلہ سوئز کینال کی نسبت 2 گنا زیادہ ہے یعنی 11,300 میل، جبکہ ایشیا سے یورپ یہی فاصلہ براستہ سوئز کینال صرف 6,400 میل رہ جاتا ہے۔ تو دوستو یہی وجہ ہے جو سوئز کینال کو انتہائی اہم بنا دیتا ہے۔ مصر یعنی ایجپٹ جہاں یہ سوئز کینال واقع ہے وہاں کی اتھارٹیز کو یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا تھا۔ ایک تو باقی ممالک یعنی چائنا، USA اور فرانس کی طرف سے ایجپٹ پہ کافی پریشر تھا، دوسرا ایجپٹ خود بھی اس سے کافی متاثر ہو رہا تھا۔ دوستو ابتدا میں تو اس کو جب چھوٹے موٹے ایکسکیویٹرز اور بوٹس کے ذریعے سے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے صرف اور صرف اس کا رخ 30 ڈگری تک ہی موڑا جا سکا۔ لیکن دوستو اس کا جو دوسرا حل ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے اور اس میں کافی حد تک فزکس کو یوز کیا گیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ فل مون یعنی چاند جب مکمل روشن ہوتا ہے تو یہ اپنے گریویٹیشنل پل یعنی کشش ثقل کی وجہ سے پانی کی لہروں کی جو اونچائی ہوتی ہے اس میں کافی حد تک اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔
یہ طریقہ کار جاپنیز نے یعنی جاپانیوں نے بتایا تھا، جو کہ مسلسل مصر کی حکومت کے ساتھ مل کر اس منصوبے پہ کام کر رہے تھے۔ یہی لہریں جب اس شپ کے ساتھ ٹکراتی تھی اور ساتھ میں ٹگ بوٹس اور ایکسکیویٹرز نیچے سے ریت کی تہ کو کم کرتے تھے، تو اس شپ کو ایک حرکت ملی اور اس کی وجہ سے اس کے رخ کو بالکل صحیح سمت پہ لایا گیا۔ کینال کی بندش کی وجہ سے جب ایشیا اور یورپ کا رابطہ کٹ آف ہوا تو کاروباری دنیا میں ایک عدم توازن پیدا ہوا۔ آئل کی پرائسز بڑھنا شروع ہوئی، کنٹینر جس میں سامان لے کر جاتے ہیں کم پڑ گئے کیونکہ کینال میں کافی ساری کارگو شپس راستہ کھلنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس اور روزمرہ کی اشیاء کی بھی یورپ میں قلت پیدا ہو گئی۔ دوستو، یہ ساری معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی سوئس کینال اور ایور گیون شپ کے بارے میں۔ مزید ہمیں آپ اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹ کے ذریعے سے، اور اپنی دلچسپی بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز بنا کے دیں۔ شکریہ۔